دیوار ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں گڑیا باجی کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ احمر اور عافیہ کو جب پولیس اریسٹ کر کے لے جاتی ہے تو گڑیا باجی کیا سوچ کر شارق سے امید رکھتی ہیں کہ وہ جا کے احمر کی ضمانت کرائے گا، اور پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ عافیہ کی ماں ارم کے پاس جاتی جس نے عافیہ اور احمر کی شادی کا آئیڈیا دیا تھا، ڈائریکٹ پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہیں، جبکہ گڑیا باجی اپنی حیثیت اچھے سے جانتی ہیں۔ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود گڑیا باجی نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ پولیس آفیسرز کے سامنے ہاتھ جوڑیں گی اور پولیس آفیسرز ان کے جڑے ہاتھ دیکھ کے احمر کو چھوڑ دیں گے۔ خیر، پولیس آفیسر گڑیا باجی کو صاف بتا دیتے ہیں کہ جب تک شہیر صاحب نہیں چاہیں گے احمر باہر نہیں آ سکتا، اور جناب گڑیا باجی ڈائریکٹ شہیر صاحب کے گھر پہنچ جاتی ہیں تو شہیر صاحب بھی گڑیا باجی کے جڑے ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر آپ کی منت سماجت کا کوئی اثر ہونے والا ہے تو یہ تو آپ بھول جائیں۔ اگر آپ سچ میں اپنے بھائی کی رہائی چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ اب گڑیا تو اپنے بھائی کی رہائی کے لیے ہر شرط ماننے کو تیار ہے، جس پر شہیر صاحب بھی فوراً ہی احمر اور عافیہ کا طلاق نامہ تیار کروا کے آ جاتے ہیں اور گڑیا سے کہتے ہیں کہ بس اپنے بھائی سے کہو کہ اس پر دستخط کر دے۔ گڑیا وہ کاغذات لیتی ہے اور احمر کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ کاغذات احمر کے سامنے کرتی ہے کہ بس یہی ایک طریقہ بچا ہے تمہیں یہاں سے نکلوانے کا، ان کاغذات پر دستخط کر دو، تو احمر تو اپنی بہن کی طرف دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے پہلے ہی اپنی محبت عافیہ کو اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے، اور اب جب کہ عافیہ میری زندگی میں آ چکی ہے تو میں لوگوں کے خوف سے اسے اپنی زندگی سے جانے دوں؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں مرتے دم تک عافیہ کا ساتھ دوں گا۔ اب گڑیا کو احمر کی یہ بات سن کے ظاہر ہے کہ خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شہیر صاحب کی پہنچ جہاں تک ہے اور جس طرح کی دھمکیاں وہ دے چکے ہیں احمر کے ساتھ کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ادھر شہیر صاحب تو طلاق کے کاغذات تک تیار کروا کے لے آئے تو عافیہ کی ماں ارم کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے؟ اس کا دوسرا شوہر باسط تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ فکر نہ کرو، ہم بہت جلد احمر اور عافیہ کو پولیس کسٹڈی سے باہر لے آئیں گے۔ تو نہ ارم احمر کے پیچھے گئی اس کا پتہ کرنے اور نہ ہی ابھی تک وکیل کا بندوبست کر سکی۔ دوسری طرف شہیر صاحب عافیہ کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے ڈائیورس پیپر تیار کرا کے اس احمر کی بہن کو دے دیے ہیں، جیسے ہی وہ اس پہ دستخط کرے گا وہ پولیس کسٹڈی سے باہر ہوگا، اس کی طرف وہ جہاں مرضی جائے، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں، میں صرف اسے تمہاری زندگی سے الگ کرنا چاہتا ہوں۔ عافیہ تو اپنے باپ کی یہ بات سنتی ہے تو اس کی تو جیسے دنیا ہی الٹ جاتی ہے۔ احمر کے بغیر تو اس نے زندگی گزارنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ عافیہ اب اپنے ساتھ ہی کچھ بہت غلط کرنے والی ہے، شاید کوئی پلز وغیرہ کھانے والی ہے، کیونکہ دوبارہ جب شہیر صاحب عافیہ کے کمرے میں جاتے ہیں تو عافیہ کی حالت کافی خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ڈیڈ، آپ نے مجھے احمر کے ساتھ جینے کی اجازت تو نہیں دی، لیکن میں احمر کی یادوں کو اپنے دل میں دفن کر کے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا تو سکتی ہوں نا، اس سے تو آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ اور شہیر صاحب عافیہ کی یہ حالت دیکھ کر سچ میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ شہیر صاحب عافیہ کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر جائیں گے اور انتہائی نگہداشت کے بعد عافیہ بچ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ڈرامے کی مین ہیروئن یہی ہے، اسے کچھ ہو تو نہیں سکتا۔ جبکہ دوسری طرف فائنلی ارم اور باسط بھی اپنا وکیل لے کے احمر کی ضمانت کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچ جائیں گے، جبکہ گھر واپس جانے کے بعد احمر اور گڑیا کو ابھی باقی سب گھر والوں کے طعنے بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ شارق اور نازنین تو اٹھتے بیٹھتے احمر اور گڑیا سے کہیں گے کہ کر کے دیکھ لی اپنی مرضی اور دیکھ لیا اس کا کیا انجام بھگتنا پڑا، اور کرو اونچے گھروں میں رشتہ داری۔ خیر، دوسری طرف رانی کو بھی اب نازنین کی چالاکیاں سمجھ آنا شروع ہو چکی ہیں۔
اسے کسی حد تک اندازہ ہو چکا ہے کہ نازنین مجھے جان بوجھ کے گڑیا باجی کے خلاف بھڑکاتی ہے اور صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے مجھے اپنے ساتھ ملایا ہے۔ جیسے ہی گڑیا باجی، احمر اور ماریہ یہ گھر چھوڑ کر نکلیں گے تو نازنین اور شارق کا اگلا ٹارگٹ میں اور میرا شوہر بلال ہی ہوں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں مل کے ہمیں بھی اس گھر سے بے دخل کر دیں گے۔ اب رانی کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کھل کے نازنین کو بتا بھی نہیں سکتی کہ مجھے تمہاری چالاکیاں سمجھ آ گئی ہیں، لیکن سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بظاہر تو نازنین سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اندر ہی اندر گڑیا باجی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکی ہے، کیونکہ گڑیا باجی نے تو پھر بھی رانی اور بلال کو بہت سہارا دیا تھا، نازنین کی طرح مفاد کی خاطر نہیں بلکہ بنا کسی مفاد کے۔ اور ادھر نازنین کی ماں کے کہنے پہ شارق گڑیا باجی اور ماریہ سے صاف کہہ دے گا کہ کیونکہ اب میں اس گھر کا بڑا ہوں تو میں نے ماریہ کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ اس کے لیے رشتہ بھی دیکھ لیا ہے۔ گڑیا کو تو بہت غصہ آئے گا کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھے بغیر ماریہ کا رشتہ طے کرنے والے۔ تو شارق بھی گڑیا باجی کو صاف سنا دے گا جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر احمر کا رشتہ کیا تھا اور پھر اس کا انجام بھی دیکھ لیا، تو آپ فکر نہ کریں، میں جہاں پر ماریہ کا رشتہ کرنے والا ہوں وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، جب وہ رشتہ پتہ چلے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ماریہ کے شایان شان نہیں ہوگا، اور جب گڑیا اور ماریہ اس رشتے سے انکار کریں گی تو بس شارق اسی بات کو وجہ بنا کے انہیں گھر چھوڑ دینے کا حکم دے دے گا۔ اب چونکہ احمر کی تو اچھی جاب ہو چکی ہے تو آنے والی ایپیسوڈز میں لگتا یہی ہے کہ احمر فیصلہ کرے گا کہ گڑیا باجی اور ماریہ کو لے کے یہاں سے چلے جانا چاہیے، روز روز ذلیل ہونے سے تو یہی بہتر ہے۔ اور پھر آگے چل کے جناب حمزہ کو جب گڑیا کے ان حالات کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ گڑیا کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بتائے گا کہ میں تو تمہیں ہمیشہ سے چاہتا تھا، لیکن جب مجھے تمہاری اور ابرار کی شادی کا پتہ چلا تو میں ملک چھوڑ کر ہی آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، لیکن اب ابرار اس دنیا میں نہیں رہا اور تمہارے جو حالات ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ایک مضبوط سہارے کی اشد ضرورت ہے، خاص طور پر اریبہ کے لیے، تو میں تم دونوں کا سہارا بننے کو تیار ہوں۔ ظاہر ہے گڑیا کو تو شروع میں یہ بات بہت بری لگے گی کیونکہ وہ اپنے مرحوم شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن احمر کو جب حمزہ کی ان انٹینشنز کا پتہ چلے گا اور پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ حمزہ کتنا سلجھا ہوا انسان ہے تو وہی اپنی بہن گڑیا کو اس رشتے کے لیے کنونس کرے گا۔ تو ناظرین، گڑیا کو ایک چھوٹے سے گھر سے نکالا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کے صبر کا بہت اچھا پھل دینے والا ہے، کیونکہ حمزہ کا گھر بھی بہت خوبصورت ہے اور وہ فائنینشلی بھی بہت سٹرونگ ہے، جبکہ دوسری طرف شارق کی لالچ کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، لیکن کب، کیا اور کیسے، یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ اور یہ بھی کنفرم نہیں کہ کیا شہیر عافیہ اور احمر کا رشتہ ختم کروانے میں بالآخر کامیاب ہو جائے گا تاکہ عافیہ کی شادی فہد سے ہو سکے، یا پھر اس میں ناکام رہے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔